رائٹ کامران صاحب، آپ چونکہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن میں تو آپ ہیں، لیکن یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، یہ فرمائیں کہ یہ جو باتیں ابھی تمام آپ نے سنی ان میں کتنی بات سچ ہے یا آپ کی نالج میں ہے کہ واقعی کوئی ایسی مہم چل رہی ہے انٹرنلی ود ان پی ٹی آئی، یا حکومت کوئی ایسی مہم کو ہوا دے رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ وہاں کے چینج ہوں، تبدیل ہوں؟ اور کیا جے یو ایف اے کا اس معاملے پہ کیا موقف ہے کہ ان کو براجمان رہنا چاہیے اپنی کرسی پر؟ اور کیا کسی مہم میں یا تحریک میں آپ شامل ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کوئی امکان رکھیں ہم؟ بہت سے تابڑتوڑ سوال کر لیا آپ نے، تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سب کو جواب دے دوں۔ ایک ایک کر کے کرتی تو میں آپ کو ہاں رسپونڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے، اور جہاں پہ ان کا انٹرنل معاملہ ہوگا اس سے ہم کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ مگر اس کے باوجود وہ معاملات کو سیدھا نہیں کر پائے گزشتہ کئی سالوں میں، اور یہ سیدھا نہ کر پانا جو ہے نا وہاں پہ ڈسپلن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ڈسپلن کی کمی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھی جو اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، وہ بھی کبھی متحدہ اپوزیشن نہیں بن پائی ہے۔ وہ اس میں بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن کے مختلف دڑے ہیں۔ آپ نے خود اس میں کہا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، اور جہاں پہ اپوزیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم ڈٹ کے اپوزیشن کرتے ہیں، اور جہاں پہ اپوزیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اپریسیشن بنتی ہے گورنمنٹ کی یا ریاستی اداروں کی، وہاں ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں جو معاملات ان کے حل نہیں ہو رہے، وہ اس میں یہ اس کی وجوہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ہماری اور جے یو آئی کی بات ہو رہی تھی۔ جے یو آئی کی جب ہماری اور ان کی بات ہو رہی تھی، ہماری اور پی ٹی آئی کی، جے یو آئی کی اور پی ٹی آئی کی یہ بات ہو رہی تھی، تو جس وقت جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی یہ بات چل رہی تھی، اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈسپلن نہیں ہے، اور جب وہ بات کو کہیں جب کہتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ میچور ہو گئی، ہم کہتے تھے کہ جی اس کو فائنل کریے پھر لکھ لیتے ہیں، مگر لکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات شاید وہ کبھی بھی عمران خان تک یا پہنچ نہیں رہی تھی، یا پھر اگر پہنچ رہی تھی تو پھر اس کے بعد جملہ میرا سخت ہو جائے گا کہ پھر ان کی انسٹرکشنز کے تحت ہو رہا تھا کہ کچھ لکھا نہ جائے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات، اور کامران صاحب میں اگر پوچھ سکوں، یہ گفت و شنید کتنا ٹائم پہلے ہوئی ہے؟ یہ ہو گیا کوئی سال سے اوپر ہو گیا۔ یہ 26th امینڈمنٹ کے وقت بھی ہو رہی تھی، اور اس میں بھی یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنی مجلس شورا کا اجلاس بلوایا ہوا ہے، اس میں سارا معاملہ رکھیں گے۔ وہ لاہور میں شورا تھی، تو وہ معاملہ وہاں پہ رکھا، اور شورا نے جو ہے نا سب پورے حالات پہ غور کیا، اور دین انہوں نے کہا کہ آپ معذرت کر لیں۔ پھر معذرت کر لی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا معاملات وہ ختم ہو گئے، اور وہ سارے معاملے رکھے تھے کہ جی یہ باتیں زبانی طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹھیک ہیں، آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، مگر وہ اس کی تحریر کی طرف نہیں آتے اس میں، تو یہ معاملات تھے۔ پھر دوسرا ان کا ڈسپلن جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا وہ شاید وہ ساتھ ہی ساتھ مل کے نہیں چلتے۔ کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم کو پتہ نہیں چلتا دوسرے کو اسیس کرنے میں۔ سینیٹر صاحب، میں مجھے اجازت دیجیے گا، فوری بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میں آپ ہی سے دوبارہ ریزیوم کروں گی بریک کے بعد جب ہم آتے ہیں۔ اسٹے ود اس ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین جی۔ کامران صاحب پلیز آپ کہیے گا جو بات آپ مکمل کیجیے گا۔ ڈسپلن کی کمی کا آپ نے ہر سطح پہ آئیڈینٹیفائی آپ نے کیا ہے۔ ہاں، اس میں پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے دونوں ہاؤسز میں، کسی ہاؤس میں بھی، تو وہ اپوزیشن، حالانکہ ہم نے اس میں سپورٹ کیا، مگر اس سے پہلے بھی جو اپنا اپوزیشن لیڈرز تھے اور اس کے بعد بھی،
کبھی بھی مطلب ایسا نہیں ہوا کہ آپ اجلاس پہلے بلوائیں، فرض کریے کہ کل شاید ممکن، کل نہیں پرسوں شاید سینٹ شروع ہو جائے گا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو ہے نا وہ تمام پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں ہیں ان سے کوئی مشاورت کی جائے، ایجنڈے پہ مشاورت کی جائے، کسی اور معاملے پہ مشاورت کی جائے. تو جب آپ مشاورت نہیں کرتے تو وہ آپ کے ساتھ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. ابھی آپ نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تو اس میں کسی کی مشاورت ہماری تو نہیں ہے، تو ہم سے کوئی گلہ کسی کا نہیں بنے گا کہ آپ ساتھ آئے یا ساتھ کیوں نہیں آئے. تو اس پہ جب آپ نے خود آپ نے وہ جب آپ نے بلایا نہیں تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ کیوں نہیں آئے. نہیں کہہ سکتے. یہ اس میں ہماری اس میں ریزرویشنز ہیں. جی شفیع صاحب، اب جے یو آئی فے تو اپوزیشن میں ہے، آپ لوگ کتنے ناکام ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے میں؟ تحریری طور پر بھی آپ اپنے کمٹمنٹس کو لکھنے سے بھی گریزاں ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو تحریر نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی اگر ہم کوئی اتحاد بناتے ہیں تو اس میں اعتماد کا ہونا بڑا ضروری ہے، دونوں فریقین کو، ہمیں بھی اور جی یو آئی ایف کو بھی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں گوہر صاحب تو چیزوں کو آگے لے کے بڑھے، لیکن وہی اعتماد کا فقدان تھا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور دونوں سائیڈ سے تھا، ہمارے سائیڈ سے بھی تھا، ان کے سائیڈ سے بھی تھا. جب تک اعتماد کا فقدان رہے گا کوئی بھی اتحاد کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ جی یو آئی کو بھی اپنی صفوں پہ اپنے جو نظریات ہے اتحاد کے حوالے سے اس پہ تھوڑا سوچنا پڑے گا، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جب سی ایم خیبر پختونخوا تھے تو ان کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے تھا. جی اور مولانا صاحب کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے ہے. مولانا صاحب ڈی آئی خان میں کوئی سیٹ جیت نہیں سکتے پچھلے کئی عرصے سے تحریک انصاف سے، اور جو علی امین صاحب تھے وہ ہمیشہ ان سے سیٹ جیت جاتے تھے. تو یہ بھی ایک ایشو تھا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بڑا ہو کے سوچنا چاہیے، مطلب کانسٹیٹوئنسی سے آگے بڑھنا چاہیے، حلقوں سے نکلنا چاہیے. یہ انہوں نے گنڈاپور صاحب کو کہا تھا. جی بالکل کہا تھا. تو لیکن پھر جب گنڈاپور صاحب تبدیل ہوئے تو ہم سب کی یہ ایسے ہم لگ رہا تھا کہ امکان تھا اس بات کا بڑا روشن کہ اب سہیل آفریدی صاحب کا تو وہ ہلکے والا مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب سے، تو آپ کوئی بہتر کوئی ان کے ساتھ صلح صفائی کریں گے یا ان کو شامل کریں گے اپنے ساتھ. آپ کو کس بات پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنے اندر 26ویں 27ویں ترمیم میں آخر میں یہ چلے گئے تھے ہم سے، آپ کو یاد ہوگا 26ویں 27ویں ترمیم میں ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے. گوہر صاحب جو تھے وہ آخر تک ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے، علی امین صاحب سے بھی ان کی بات ہو رہی تھی، لیکن اینڈ آف دا مومنٹ پہ یہ لوگ چلے گئے اور 26 27 ترمیم میں انہوں نے حق میں ووٹ دیا. ہاں تو کیونکہ ان کی جو امینڈمنٹس تھیں وہ قبول ہو گئی، اس لیے انہوں نے دیا اور آپ کے ساتھ مشترکہ طور پر لائے عمل بنا کے دیا. نہیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں پہ کریٹ ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے جب اینڈ آیا تو آپ مجھے چھوڑ کے کہیں اور بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب دوسری بات یہ کہ بی بی نے بات کی، سمر بی بی نے کرپشن کے حوالے سے، تو یہ 5300 ارب کی جو کرپشن فیڈرل حکومت نے کی ہے، 5300 ارب آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹڈ ہے، ہماری نہیں ہے. اچھا جی، نہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں، اس پہ یہ بات نہیں کرتے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہاں پہ کسی بھی پروجیکٹ میں، کسی بھی پوسٹنگ میں، کسی بھی ٹرانسفر میں کہیں پہ کوئی پیسہ انوالو ہے، کوئی کرپشن ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کے متعلق، کسی اور رہنما کے متعلق، تو وہ سامنے لے کے آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد سے تو ہم ویسے ریڈار پہ ہیں، اب تو ہر چیز کی دھمکی ہم سہ رہے ہیں. صبح گورنر آج لگاتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ صبح اٹھتے ہیں چینج کر دیتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں تو کسی اور کو وزیر اطلاعات بنا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ گیمیں جو ہے یہ پرانی ہو گئی ہیں. مطلب روز آپ کہتے ہیں آپ کے متعلق فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں. یہ گیمیں اب پرانی ہو گئی ہیں. ان کو خوف ہے آفریدی صاحب سے، پہلی بات. دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی بی بی نے کہا کہ میں خود 10 مئی یا 11 مئی کو وہاں پہ گئی تھی. تو بی بی سے میرا سوال بنتا ہے پھر آپ نے 3 سال بعد ان کو کیوں نام؟ وہ قلعہ بالا حصار میں تھے اس روز، ان کی ایلیبائی میچ کرتی ہے؟ نہیں، تو فرانزک کی جو ان کی ایک فرانزک ایک ایلیبائی بھی تو چیز ہوتی ہے کہ آپ اس روز کہاں تھے. ایک فرانزک انہوں نے ویڈیو تھی اس کا فرانزک کروایا گیا. اس فرانزک میں مونا صاحب پنجاب لیب سے ہوا. ہاں، اب تو وہ بھی اب مشکوک ہو گئی ہے. وہ اس لیے مشکوک ہو گئی ہے، اب سن لینا بی بی، کہ وہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں جو شخص ہے یہ فلانا شخص ہے. یہ جگہ کون سی ہے یہ نہیں بتائی جا رہی. پھر بتا دینا کہ پورا بتا دے، فرانزک رپورٹ پورا بتا دے. یہ تھی ہمارے ساتھ سمر بی بی اس روز جب ہم نے پہلا ابتدائی پروگرام کیا تھا جس میں تیمور جھگڑا بھی نامزد تھے اور آفریدی صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا تھا وہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا سے خود پوسٹ کی تھی.
تو وہ ویڈیو لیکن جب یہ کیس بنا اور یہ معاملہ گرمایا تو آپ لوگوں نے خود ڈیلیٹ کر دی وہی ویڈیو انہوں نے نکال کے ان کے پاس ویڈیو ہے نا, ہم نے ڈیلیٹ کر دی, ہم نے لگائی تھی, ان کے پاس ہے, ہم نے لگائی تھی, انہوں نے اٹھا لی, ہم نے ڈیلیٹ کر دی, ویڈیو تو ہے نا ان کے پاس. کریکٹ ہے. اب اس ویڈیو میں فرانزک کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ ویڈیو کس جگہ کی ہے, یا اگر وہ ویڈیو پشاور کی ہوئی تو ہم مجرم, تو وہ پشاور کی ہی لگائی, پشاور کی ہی ہے. وہ ویڈیو زمان پارک کی ہے. اچھا 10 مئی کو آپ زمان پارک کی ویڈیو جو ویڈیو ان کے پاس ہے وہ ویڈیو زمان پارک کی ہے. اوہ اچھا, یعنی کہ یہ بلف ہے, یہ بیچ میں آپ کہتے ہیں کہ یہاں ایک آ کے آپ پر ڈسکارڈ آ رہا ہے. فرانزک میں یہاں پر اختلاف ہے. مونا صاحبہ, فرانزک ایک منٹ بھی, فرانزک رپورٹ جو انہوں نے بنائی ہے اس میں جگہ کیوں نہیں مینشن؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتاتے ہیں شفیع صاحب, اس سے پہلے جو آپ بات فرما رہے تھے, بیرسٹر گوہر نے کیوں تھینک یو کیا تھا مولانا فضل الرحمان کا فلور آف دا ہاؤس پہ یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑا اچھا مثبت کردار ادا کیا. اگر وہ آپ کو بیچ راہ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو تو آپ کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جی یو آئی فے جو ہے وہ 26ویں 27ویں ترمیم میں ووٹ ہی نہ ڈالے حق میں. ٹھیک ہے, کچھ شکیں چینج کر دی گئی تھی, کچھ شکیں پہلے اور ان کے کہنے پر ہوئی تو اس لیے انہوں نے شاید ان کے کہنے پہ ہوئے, مجھے اس کا پورا آئیڈیا نہیں ہے. وہ اس شک چینج کرنے کی وجہ سے بیرسٹر گوہر نے تھینک یو کا کہا تھا, لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ جب آپ ہمارے ساتھ ایک بات چیت میں تھے, ایک پروسیس میں تھے, تو اس پروسیس کو اینڈ ہونے سے پہلے آپ کو کہیں اور نہیں جانا چاہیے تھا. یہاں سے ہی اعتماد کا فقدان کریٹ ہوا اور وہی اعتماد کا جو ایک گیپ ہے وہ فل نہیں ہو رہا. اور تھینک یو اس لیے کیا کہ جو ترامیم ان کی وجہ سے منظور ہوگی, جو کچھ ترمیم یا کچھ شکیں بہت سخت تھی جو بالکل ہمیں قابل قبول نہیں تھی, ان میں جی یو آئی فے کا رول تھا, اس پہ تھینک یو کہا. اچھا اس پہ کہا. جی سمر صاحبہ, اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ وہ ہے ہی فوٹیج کہیں اور کی, دیکھیں, اور یہ 5300 ارب کی, بہرحال یہ بات صحیح تھی, آئی ایم ایف رپورٹ میں نشاندہی تھی کہ یہ یہاں پر جو یہ لیپسز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم تو وی آر این اوپن بک, ہم کہتے ہیں کہ دیر آر جو بھی لیپسز ہیں ہم اس سسٹم کو صاف کرنے کے لیے, اس کو ریفائن کرنے کے لیے, اس کو کوم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. شفیع جان صاحب کی میں ہمت کو داد دیتی ہوں کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں نا, بیکاز وہ ایک چیز ایک اور ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کا بھی ایک بڑا کچھ عجیب و غریب سا ریلیشن شپ ہے. دیکھیں, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, شفیع جان صاحب سب سے ووکل ہیں پوری کیبنٹ میں آج کل, ان سے پہلے بیرسٹر سیف تھے. یہ دونوں جنٹلمین 9 اور 10 مئی کو اس آتش زدگی کی جگہ پہ نہیں تھے. سو نو بڈی از بلیمنگ دیم فار اٹ. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ایسی بغض میں مبتلا ہوتے تو پھر آپ ان کو بھی بانٹ دیتے. 3 سال بعد کیوں نہیں, اس وقت سے ہیں, اس وقت سے جس وقت سے یہ بات آئی, بیچ میں یہ بات کچھ انہوں نے کرا کے دبا دی جب یہ بات. لیکن دیکھیں, جن لوگوں نے وہ ٹراما گزارا, میں اگین کہتی ہوں, میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک دن چلی بھی جاؤں گی. اچھا, ہم مل کے ریڈیو پاکستان کو وزٹ کر لیں گے. یہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ٹراما ایک دفعہ اپنی سامنے سن لیں, دیکھ لیں, انہوں نے کیا ٹیرر فیس کیا. انہوں نے, آپ کے اوپر ایک موب آ رہا ہو, آپ کو لنچ کر رہا ہو, آپ کے باتھ رومز کے سنک توڑ دیا, آپ کی الماریوں کے دروازے توڑ دیا. ہم نے تو نہیں توڑے, آپ تو ہمیں الزام دے رہے ہیں. 9 مئی ہم نے نہیں کیا. آپ دیکھیں, آپ کے لیڈرز آپ کے لیڈرز ایک موب کو ایک جگہ پہ لے جا کے ان کو وہاں پہ دھکیل کے پھر پیچھے خود نکل گئے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے, اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے صرف لوگوں کو ٹارچر کرنا تھا یا لوگوں کو ہم نے چپ کرانا تھا یا پریشرائز کرنا تھا تو شفیع جان صاحب اس میں کیوں نہیں نامزد, بیکاز ہی واز ناٹ دیر. اسپیکر صاحب اس میں کیوں نہیں, اسد کیسر صاحب کیوں نہیں, وہ عاطف خان صاحب کیوں نہیں, جو نہیں تھے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ افریدی صاحب ہے. نو جی, ڈے ون سے نہیں, ڈے ون سے, اور جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب ان کے اوپر یہ, تب وہ دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا گیا, تب اسمگلروں کے ساتھ جوڑا گیا, تب نامزد نہیں ہوئے. دیکھیں, اگر اب میں آپ کو بتاؤں نا بابو افریدی کون ہے, ان کی کون سی گاڑیاں کون ہیں, اب بس کوئی ہے, آپ نیکسٹ پروگرام اس پہ کریں نا. نہیں, مجھے نہیں پتا کون ہے, بتاؤ, آپ بتائیں, آپ بتا دو. آپ جب پتہ کرا لیں کہ یہ کون ہے, پتنگ افریدی کون ہے, ان کی کیا ان کی کیا وہ ہے, وہ دیکھیں, the issue is, I'll tell you. جی, بابو افریدی, کامران, بنگش, تیمور, جھگڑا, عرفان, سلیم, یہ ڈے ون سے ہائی لائٹڈ تھے ریڈیو پاکستان کے کیس میں. مجھ اور آپ سمیت باقی پاکستان سہیل افریدی صاحب کو اس ٹائم نہیں پہچانتا تھا. ہی واز ون آف دا مینی پیپل, وہ ان ویڈیوز میں تھے. یہ بعد میں اس حکومت میں, پچھلی دفعہ تو نہیں تھے نا. نہیں, علی امین کی کیبنٹ میں, یہ تو علی امین کی ٹینیور میں نہیں ہوا نا بھائی, یہ تو جب آپ لوگوں کی حکومت کیبنٹ ممبر بنا, میں تو آپ کو اس کے بعد, لیکن
जब रेडियो पाकिस्तान का इंसिडेंट हुआ, nobody knew who Sohail Afridi That's was. correct. नहीं, The जब वो highlighted कैबिनेट का people हिस्सा were the बना, ex-cabinet members. जब वो कैबिनेट का कामरान हिस्सा बंगश, बना, तैमूर, तो वो झगड़ा। हाईलाइट तो हो गया, जब अब बना वो स्पॉटलाइट में तो आ गया। तो जब लोगों जब ने बने तब पहचाना आए। तो फिर लोगों ने कहा कि हाँ जब ये भी सीएम था। बना, अच्छा तब उन्होंने कहा जब ओके सीएम He बना, was अरे लेकिन मैं आपको ये- एक और बात बताऊं, जी। the reason that he was in Peshawar हाँ। and he was not in Peshawar, इनका हल्का दूर है, खैबर एजेंसी और पेशावर ऐसे हैं जैसे पिंडी और इस्लामाबाद से ज्यादा नजदीक। अच्छा तो चाहते तो अगर इश्तियाल अंगेजी में आपने भी जाना होता तो आप जा सकते थे बाहर, ये देखिए ये लेकिन अपने आप नहीं अपने गए। हलकों में थे ना, ये दूर Interesting. दराज